نماز کے 13 فرائض ہیں، 7 باہر کے جنہیں فرائض خارجی بھی کہتے ہیں اور شرائط نماز بھی کہتے ہیں۔ 7 باہر کے جگہ کا پاک ہونا، نیچے سے شروع کریں گے، یاد کرنا آسان ہو گئی۔ جگہ کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، ستر کا ڈھانپنا، قبلہ رخ ہونا، نیت کرنا۔ کتنے ہو گئے؟ 7۔ 6 ہو گئے۔ اور وقت کا تعین کرنا، نماز کا وقت ہونا۔ اور 6 اندر کے ہیں، تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا، قیام کرنا، قرات کرنا، رکوع کرنا، سجدہ، دونوں سجدے کرنا، اور آخری قاعدے میں التحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنا۔ یہ کتنے فرائض ہو گئے؟ 7 بہر کے جنہیں شرائط نماز کہتے ہیں، اور 6 اندر کے جنہیں ارکان نماز کہتے ہیں۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ جگہ کا پاک ہونا۔ جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جہاں جہاں آپ کے اعضاء لگیں گے وہ جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی جماعت جائے نماز کا کچھ حصہ ایسا ہے، گھر میں پڑھ رہی ہے، کچھ حصہ ناپاک ہے، اور آپ نے اس جگہ پر اٹھتے بیٹھتے آپ کا کوئی جسم نہیں لگا تو ٹھیک سے یہ ٹھیک ہو گیا۔ پہلا کیا؟ جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، 70 کا چھپانا۔ یہ 70 مرد کی ناف سے نیچے، ناف اس میں شامل نہیں ہے، ناف سے نیچے گھٹنوں سمیت یہ مرد کا 70 ہے، اور عورت کا 70 چہرہ، ہاتھ اور پاؤں یہ 70 میں نہیں ہے، بقیہ عورت کا سارا جسم 70 ہے، بقیہ سارا جسم 70 ہے۔ اب اس میں قیام آگے ہے، تکبیر تحریمہ کہنا، قرآن مجید میں ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، ہدایہ والے نے لکھا ہے وَالْمُرَادُ تَكْبِيرَةُ الْاِفْتِتَاحِ، یہ اللہ اکبر مراد ہے، اس سے رَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ اکبر کہنا۔ اور دوسرا ہے قیام کرنا، یہ اندر والوں پہ پہنچ گیا ہوں جنہیں ارکان نماز کہتے ہیں۔ قیام کرنا، قیام فرائض اور واجبات میں قیام فرض ہے، فرائض اور واجبات کا قیام فرض ہے، اللہ ماشاءاللہ مریض ہے اس کے لیے علیحدہ بات ہے، لیکن کچھ لوگ ٹرین پہ جاتے ہوں تو وہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں، نشتہ ایسا نہیں۔ یہ پھر اس کو دہراتا ہوں، فرائض اور واجبات کا قیام فرض ہے۔ قرات کرنا، اچھا یہ فرائض کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے، قوموا للہ قانتین، قوموا کھڑے ہو جاؤ، اور آگے ہے قرات کرنا، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، قرآن مجید میں ہے، قرآن مجید سے پڑھو جہاں سے تم پڑھو، تم جہاں سے تمہیں آسانی ہو۔ اور رکوع اور سجدے کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، ہاں جی، تو اس میں بھی رکوع کا تذکرہ ہے۔ اب یہ جو قیام ہے، یہ 6 اندر کے سمجھ آ گئے، 7 بہر کے۔ اب آدمی آ رہا ہے، امام کے پیچھے ہے، ایسے اللہ اکبر، امام رکوع میں ہے تو یہ کیا کرے؟ میری طرف سارے دیکھیں جو دیکھ سکتے ہیں، یہ اتنی دیر ٹھہرنا فرض ہوگا۔ اگر امام کس میں ہے؟ رکوع میں ہے، آپ آ رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کچھ لوگ آگے اللہ اکبر اور پھر رکوع میں چلے جاتے ہیں، ان کا قیام نہیں ہوگا تو وہ رکعت نہیں۔ پھر دہراتا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ سیکنڈ کا بھی آدھا سیکنڈ کا حصہ، یہ جسم کے ساتھ ہاتھ ٹچ ہو، یہ فرض ادا ہو گیا ہے۔ یہ جسم کے ساتھ جو ہاتھ ٹچ ہوئے نا، اس سے فرض ادا ہو گیا ہے۔ وہ نماز کے ایک چیز اور رہ گیا جو بہر، جو شرائط نماز ہے نا، ان میں ہے وقت کا ہونا اور نماز کی نیت کرنا۔ وقت بھی ہو، یہ نہیں ہے کہ مغرب کی نماز عشاء میں پڑھ رہا ہے، قضا ہو جائے گی، لیکن یہ فرائض میں سے ہے۔ اب نیت کرنے میں اکثر ساتھی دھوکہ ہو جاتا ہے، غلط فہمی ہو جاتی ہے، بھول جاتا ہے، تو یاد رکھیں اگر آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور زبان سے آپ کی نکل گیا عصر کے 4 فرض اللہ اکبر، تو پھر کیا ہوگا؟
پھر نماز کنٹینیو رکھیں. نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کی زبان والی نیت غلط ہو جائے گی، کیونکہ جب آپ وضو کر کے گھر سے آئے تھے تو کون سی نماز کی نیت تھی؟ ظہر کے وقت ظہر ہی تھی، عصر کے وقت عصر تھی، مغرب کے وقت مغرب تھی. اگر زبان سے غلطی ہو گئی ہے تو نماز توڑنی نہیں ہے، توڑنا اچھا نہیں ہے. تعلق توڑنا، نماز توڑنا اچھا نہیں ہے. یہ نماز ہو جائے گی، کیونکہ دل میں تو نیت کس کی تھی؟ اور نیت ہے ہی دل کا نام. زبان سے جو لازم سمجھتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. اصل جو زبان سے کہتے ہیں پیچھے امام کے اللہ اکبر، امام کہتے ہیں پھر آگے مقتدیوں کے اللہ اکبر، مغرب کے 3 فرض آگے مقتدیوں کے اللہ اکبر کر لیتے ہیں، تو زبان سے کہہ دے تو مذائقہ نہیں ہے. لیکن اس طرح اگر کوئی مسئلہ ہو جائے، آدمی مغرب کی بجائے اچھا سنتوں میں ہوتا ہے، اب آپ سنتے پڑھیں گے مغرب کی یا نفل پڑھیں گے؟ پہلے جب سے آپ بڑے ہوئے ہیں شاہ صاحب آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ مغرب کی نماز کے بعد پہلے 2 نفل پڑھتے ہیں، 2 سنتے پڑھتے ہیں. اگر ایسے 2 سنتوں کی آپ کی عادت ہے آپ نیت کرنے کی، تو 2 سنتوں کے بجائے 2 نفل اللہ اکبر، تو پھر نماز توڑ دیں گے؟ نہیں. یہ تو ہمیشہ آپ سنتیں پڑھتے ہیں. ظہر کی 4 رکعتوں کے بعد آپ کیا پڑھتے ہیں؟ 2 سنتیں پڑھتی ہیں. تو اسی طرح اگر سنت کی جگہ نفل، نفل کی جگہ سنت، اور اسی طرح فرض کی جگہ فجر کے فرض کی جگہ ظہر، ظہر کے فرض کی جگہ عصر، اگر اس طرح کی نیت تمہیں آ گیا ہے تو نماز توڑنی نہیں ہے. اسی نیت سے نماز ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خشوع و خضوع والی نماز نصیب فرمائے.